الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 28ویں پارے کی ابتدا سورۃ المجادلہ سے ہوتی ہے۔ اب مجادلہ کا مطلب تکرار کرنا، جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر وہ قصہ کہ جب اس کے شوہر نے اس کو ماں کی طرح کہہ دیا، یعنی اظہار کیا، یعنی جس طرح ماں کے ساتھ انسان اس حالت میں نہیں ہو سکتا تو بیوی کو بھی ویسا کہا۔ یہ اس دور میں طلاق کی طرح مانا جاتا تھا۔ اب اس عورت کا بھی اور نہیں ہے، والدین نہیں ہے، واپس کن کے پاس جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے وہ، اور آ کر کے پورا ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح تم لوگ جدا ہو چکے ہو۔ لیکن وہ بحث کر رہی، مباحثہ کر رہی، کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے رہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی باتیں سنی۔ اللہ رب العزت نے پھر قانون بدل دیا اور اس کو اظہار کہتے ہیں، یعنی کوئی انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دے، اور اس کا جرمانہ پہ رکھ دیا۔ اور جرمانہ کیا ہے کہ اگر تم ایسا کہہ بیٹھو تو پھر دو مارکے، یا تو غلام آزاد کروانا ہے، اور غلام آزاد جیسا کہ موسی والی تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھتے ہیں بغیر ناغہ کیے ہوئے۔ اور اگر شرعی عذر کے بغیر ناغہ کر دیا ہے تو وہ روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، جو پہلے رکھے چاہے 50 ہو گئے 55 ہو گئے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ بغیر ناغے کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اور اگر یہ کسی عذر شرعی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ عمل کرنے سے پہلے وہ میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، یعنی ہم مکمل طور پر تمہیں سمجھا چکے ہیں، جو پھر بھی نہیں مانے گا تو پھر ہم ان کو ذلیل خوار کریں گے۔ یہاں پر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کے پیچھے لگ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر کے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد سرگوشی کرنا۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ ہیں، اور ظلم اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو۔ پھر آیت میں مجلس کے آداب بیان کیے گئے کہ کھل کر کے بیٹھو اور مجلس کا دائرہ کھلا کرو، وسیع کرو، اور پھر ایمان کے ساتھ دین کا علم، شرعی علم حاصل کرنا، اس سے مزید انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے افضل ترین کام ہے وہ علم حاصل کرنا، تاکہ آپ پھر نماز پڑھ سکیں، کلمے کو سمجھ سکیں، زکوٰۃ دے سکیں، روزے کیسے رکھنے، روزے کے احکام و مسائل، حج کیسے کرنا ہے، ضروری چیزوں کا مکمل علم انسان حاصل کرے، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان کے لشکر اور جماعت کی بات کی گئی، اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کن کن فرامین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور پھر خدائی لشکر اور جماعت کی صفات کہ دوستی اور دشمنی کا معیار وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ چاہے آپ کے باپ کیوں نہ ہو، چاہے بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں ان سے آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر انسان دیکھے کہ کیا ہمارا دوستی دشمنی کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے یا اپنی ذاتی ہماری چکرش ہوتی؟ آج کل ہم اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے نہ کسی کے دوست بنتے ہیں، نہ کسی کے قریب ہوتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کسی سے دشمنی رہتی، بلکہ ہماری دوستی بھی ہمارے دنیاوی مفادات کی بنا پر ہے اور ہماری دشمنی بھی ہمارے
دنیاوی مفادات کی بنا پر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے جس میں یہود کے قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ سے جلاوطنی اور ان کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی ذلت کی مثال بیان کر دی کہ یہود جلاوطن کر دیے گئے۔ اس کے بعد مال فیع کا حکم بیان کیا تاکہ دولت جو ہے وہ چند امیر گھرانوں کے اندر گردش نہ کرتی رہے بلکہ وہ تمام لوگوں تک پہنچے۔ جیسے جنگ کے اندر جو علاقہ مال غنیمت جنگ کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ مجاہدین کا ہے، اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو وہ عام مسلمانوں اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے یا قومی خزانے میں اس کو جمع کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک قانون ہمیں عطا کیا جو بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے، اور یہی آیت پورے قرآن پاک کی وضاحت کر رہی ہے۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ یہ رسول جو تمہیں چیز دے دے اسے لے لو، فَخُذُوهُ فوراً لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا رسول جس چیز سے تمہیں منع کر دے بس فوراً اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ کہہ سکتی ہیں آپ انہی دو چیزوں کے اندر، اور یہی پورے قرآن کی وضاحت ہے کہ اللہ کا نبی جو دے، جو حدیث میں فرما دے اس پر عمل کرو، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹو، اور جس سے منع کر دے پھر رک جاؤ، پھر آپ اس میں آگے بڑھنے کی جرات نہ کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد انصار کہتے ہیں جو مدینہ کے لوگ تھے، اور مہاجرین کہتے ہیں جو مکہ کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو مدینہ والے لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ہر طرح، تو مدینہ کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ انصار کی یعنی مدینہ والے صحابہ کی مہاجرین کے لیے اتنی خدمات کہ اپنے دلوں میں ان کے بارے میں تنگی نہیں رکھتے، جو بندہ کبھی یار کتوں آ گیا، میرا کام تو بڑا چلتا پیا سی، انتظام کی وجہ نال میری روزی بھی اتنی ہوگی، کاروبار بھی ہو گیا، ٹینشن اتنی پی گئی، چنگا بڑا کام چل رہا سی، نہیں، وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے ان کے لیے، بلکہ خود ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو ان کی ضروریات پر ترجیح نہیں، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، اور چاہے یہ ضرورت ان کو کتنی ہی ضروری نہ ہو، یہ چیز ان کو خود کتنی ضرور چاہیے کیوں نہ ہو، لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اس کی زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ نہیں اس کو زیادہ ضرورت ہے، یہ استعمال کر لے میری خیر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی نفس کے بخل سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہاں پر یعنی اس صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کو کھانا کھلائے، تو جب ان کے دل میں یہ باری آئی تو گھر میں مہمان لے آئے، پتہ کیا کیا روٹی کے چند ٹکڑے ہیں جو بچوں کے لیے رکھیں، روٹی پوری نہیں ہے، ہماری طرح ہوٹل نہیں ہے جو پیسے ہیں روٹی لے لیں گے کھانا کھلا دیں، ہے ہی نہیں کچھ، مارکیٹ نہیں ہے، گھروں میں آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کچھ نہیں، چند ٹکڑے ہیں اور رات کا ٹائم ہے، اور یہ مہمان کو پیش کرتے ہیں، اور یہ بچوں کے لیے، بچے ابھی اٹھ جائیں گے روئیں گے، لیکن کیونکہ مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو فرمایا کہ جب تم کھانا رکھ دو مہمان اندر آ جائیں چلتے ہوئے دیوے کو بجھا دینا، تاکہ جب میں اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالے مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ یہ آپس میں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ مہمان کو یہ شک نہ ہو کہ بہت تھوڑا ہے، لیکن میں بھوکا رہ لوں گا، بچے بھوکے رہ لیں گے، آپ کھانا نہ کھائیں، ہم اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلا دیں۔ اللہ رب العزت یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور صبح ٹائم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اللہ رب العزت ان کا یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ کیسے اپنی بھوک کے اوپر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی خود بھوک لگی ہے، بچوں کا رونا، اور رات کو کوئی مارکیٹ نہیں ہے، دودھ کی دکانیں نہیں ہیں، ہماری طرح فریجیں نہیں ہیں، لیکن کیا سین ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان فرمائی تو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں وہ میں اور آپ بہتر سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ گزر چکے، جو فوت ہو گئے، آج تک جتنے ہوئے سب کے بارے میں ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ انبیاء اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں
جو صحابہ کرام زیادہ مستحق اس بات کے، جن کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے چند یوٹیوب کے نوجوانوں کے پیچھے لگ کر کے جو دین کا اور صحابہ کا برا منظر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، جن محمد علی مرزا، جاوید احمد آمدی، صاحب عظیم اور مولوی صاحب جالوی فیصل آبادی وغیرہ، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو صحابہ کی پوری چیزیں نکال کے جھوٹی نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو صحابہ کے بارے میں دعا کرنی چاہیے. ہمیں عام مسلمانوں کے لیے دعا کا حکم ہے، اور صحابہ کی سنت کے سب سے افضل ترین شخصیات ہیں. گویا کہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا آپ کے اپنے فائدے مند ہے. اور پھر مسلمانوں کو ہمیشہ آنے والے کل کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کو بلا دے گا اللہ اسے بھی بلا دے گا. اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا تیار کر کے آگے بھیجا ہے، قیامت کے لیے کیا تیار ہے جو اللہ کے سامنے ہمیں ملے گا انعام کے طور پر. یہ مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر کیا بھیج رہے ہیں، کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ ہم سب اپنا محاسبہ کرتے رہیں. اس کے بعد سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ توحید کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ توحید کے بادشاہ اللہ کو کیسے اکیلا مانا، اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کسی حالت میں شرک نہیں کیا. فرشتے آ جاتے ہیں جہنم اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے جو نمرود نے تیار کی تھی توحید کی وجہ سے، تو اس آگ میں ڈالے جانے لگے. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کے لیے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اولاد نہیں ہو رہی 80 سال تک، کسی نبی کی قبر پر جا کر کے وسیلے نہیں مانگے، ان کے وسیلے نہیں دیے، کسی قبر پر چڑھاوا نہیں چڑھایا، ان سے مددیں نہیں مانگی، ایک اللہ کے ساتھ جڑے رہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا کہ توحید میں ان کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرو. اور مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے. یعنی یہ تمہارے اصل میں آئیڈیل ہیں، ہیرو ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں. ان کے پیچھے چلو، ان کے طریقوں کو اپناؤ. جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بالکل بیزار ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، نہ تمہارے ساتھ نہ ان کے ساتھ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. دونوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی ہمارا تمہارے ساتھ لینا دینا نہیں. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. جب تک تم ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ تب تک ہم تم سے ہمیشہ کے لیے قوت اور عداوت رکھتے ہیں. یعنی نیک لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے اور جو برے لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا ہے. کیا آج کوئی مسلمان اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی بھائی سے اللہ کے لیے توحید کی خاطر اسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم کہتے نہیں کہ دیکھا اللہ معاف کرنے والا، کیا کرے. نہیں، یہ ہے اصل. توحید پر نہیں آ رہا اس سے تعلق کاٹا جا سکتا ہے. اس کی شادی پر نہ جائیں، ان کے بچوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں کہ میرا اور آپ کا رشتہ، میری اور آپ کی دوستی توحید کی بنیاد پر اللہ کے لیے تھی. اور آپ جب اللہ کہتے ہیں کراس کرنے شرک کرتے ہیں، تو ایسے بندے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ایسے بندے کے مجھے گھر میں نہیں جانا، ایسے بندے کی شادی پہ نہیں جانا، ایسے بندوں کے ساتھ میری دشمنی. یہ اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی یا دشمنی جو آج ہم میں سے شاید ہی ہوئی لاکھوں میں بھی ایک بندہ ہو جو ایسی دوستی اور دشمنی نبھا رہا ہو. اس کے بعد کافر جو آپ کو گھروں سے نہ نکالیں، نہ آپ سے لڑائی کریں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور انصاف سے پیش آؤ. مگر ہم تو اپنے مسلمان بھائی کے دشمن بنے پھرتے ہیں. اس دین کا دعویٰ کر کے جو کافروں کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیسے وہ دشمنی کا حکم دے سکتا ہے؟ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے اخلاق بھی کہاں تک گر چکے ہیں یا گرتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا کر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے سے اچھا پیش آنا چاہیے. اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے کی شرائط کا ذکر کیا گیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اسلام قبول کرواتے وقت، بیعت لیتے وقت ان چیزوں کا اقرار کرواتے تھے، مگر یہ بیعت جو ہے یہ اللہ کے رسول کے علاوہ اور کسی اسلامی حکمران کے علاوہ کسی کی بیعت کرنا جائز نہیں. جیسے کہتا ہے میں فلاں پیر صاحب کا بیعت ہوں، میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت ہوئی ہے، میں فلاں پیر کا بیعت ہوں. یہ سارے بدعت والے کام ہیں. کوئی کسی صحابی کا بیعت نہیں ہوا. کتنے تابعین گزری، آپ کے ولیوں سے کروڑوں گنا زیادہ افضل صحابہ کرام تھے، کوئی تابعی کسی صحابی کا بیعت نہیں ہوا. یہ بیعت والا سسٹم یہ ہم نے بنایا، پاکستان انڈیا والوں نے، یہ مشرک اور بدعتی لوگوں نے بنایا ہے.
توحید کے اندر، اسلام کے اندر بیعت کا کوئی تصور نہیں سوائے اسلامی حکمران ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ جو بھی اسلامی حکمران آئے اس کی آپ بیعت کریں گے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اگر آپ مخالفت کریں گے تو ہماری آپ سے بیعت نہیں کی جائے گی، کسی اور کی بیعت نہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوگی۔ اور میں تو کہتا ہوں پیر ہوتے ہی جعلی، کیوں جعلی ہوتے؟ جب تک پکڑے نہ جائیں۔ یہ پیر تھا، سچا تھا، پکڑا گیا نہیں، جعلی ہوا تھا ہی جعلی۔ آج پکڑا گیا تو تمہیں پتہ چلا ہے، تو جب تک پکڑا نہیں گیا تھا تو چاند چڑھاتا ہے اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ آج اس کا چاند نظر آیا تو تمہیں پتہ چلا جعلی وہ تھا ہی جعلی۔ پیر نام کا، پیر مریدی کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے بس، اور کسی کے ساتھ نہیں۔ اور ان چیزوں کے ساتھ بیعت لیتے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، کسی نیک کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ان 6 چیزوں پر آپ بیعت لیتے اور پھر وہ بندہ مسلمان ہو کر کے نبی کا بیعت ہو جاتا۔ آگے سورۃ الصف شروع ہو رہی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اور عملی طور پر جو کر رہے ہیں دونوں ایک ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا ایمان والوں کو بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی میں آپ لوگوں کی نماز پڑھا کرو خود نہ پڑھو، یعنی میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو لیکن میرا عمل میں نماز نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ 2 کام نہیں کرو، ایک کرو، جو زبان سے کہہ رہے ہو خود کرو بھی، عملی طور پر تمہارا زبان اور تمہارا عمل دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اسے کمال تک پہنچائے گا، اللہ اسے تمام مظاہر پر غالب کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ نفع دینے والی، فائدہ دینے والی جو تجارت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مال اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہفتہ میں ایک مبارک دن ہے، جمعے کا دن جس دن ہم جمعہ پڑھتے ہیں اس کے نام سے ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے غافل قوم کی مثال ایسے گدھے کی ہے جس پر کتابیں لگی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا ہے لوگ اس کے اوپر مٹی رکھتے ہیں، اینٹیں رکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر کتابیں رکھ دیں، کتابیں رکھنے سے وہ گدھا پڑھا لکھا نہیں بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں مثال دے کر کے بتایا ہے کہ جس طرح ان کتابوں سے گدھے کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ایسے اس مسلمان کے اس قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں جس نے آج تک اسے سمجھا ہی نہیں، اس پر غور نہیں کیا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا اور پڑھ کے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ مسلمان جو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں، ان کی مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ دی کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایسا مسلمان، ایسا گھر میں پڑھنے والا جو قرآن کو مسجد بھری ہوئی قرآنوں سے گھر میں بھی رکھیں مگر ان کو یا مردوں کے لیے پڑھتا ہے یا قرآن خانیوں کے لیے پڑھتا ہے یا دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے، اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے، آخرت صحیح کرنے کے لیے قرآن نہیں سمجھتا، تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے۔ اور ہم نے قرآن خانی تو کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کھانا ملتا ہے، بعد میں مولوی صاحب کی جیب میں پیسے بھی جاتے ہیں۔ آپ قرآن خانی رکھ لیں اور کھانا نہ رکھیں، نہ مولوی صاحب کو پیسے دیں، اور 30 لوگوں کو بلا لیں کہ ہمارے قرآن خانی کروانی ہے، گھر میں آپ بنایا ہے، دکان کھولی ہے، اور قرآن پڑھانے کے بعد معاشرہ کمائیں، اور بعد میں ان کو کہیں گے بہت شکریہ کہ دروازہ غائب ہو جاتا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ آدھے لوگ آپ پر تھوک کے جائیں، جب آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے تو بلایا کیوں؟ 15 دنوں بعد، مہینے بعد انہیں 30 لوگوں کو دوبارہ بلا رہے ہیں میرے گھر میں قرآن خانی، تو بندہ آپ کے گھر میں آ جائے تو پھر کیا نا؟ یعنی کھانے پینے کا چکر ہم نے ہر جگہ پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ قرآن خوانی نہیں، قرآن فہمی، قرآن سمجھو، یہ دین ہے۔ لوگوں نے قرآن خانی میں بھی جاتے ہیں، نہیں آتا الٹا قرآن پکڑا ہوا تاکہ لوگوں کو پتا ایسے کہ نہیں۔ اور جب ہم حفظ کرتے تھے نہیں پتا تھا، ہمیں بھی لے کے جاتے تھے قرآن خانیوں کا، اور ہم نے خوب قرآن خانیاں کھائی، اسے بڑے مزے ہوتے تھے کہ آج اچھا کھانا ملے گا، آج پیسے بھی ملیں گے، آج گوشت ووشت ملے گا۔ پڑھے نہ پڑھے، 2 آیتیں ادھر سے پڑھی، 2 ادھر سے پڑھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ، لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ۔ یہ 2 نفری کو چھوڑے، قرآن کو سمجھیں۔ آپ قرآن سمجھ کے پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان طریقوں کو چھوڑیں، جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے کرامات، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کہہ کر کے ان کی کرامتیں
جب تک سنائی جاتی رہے گی جب تک آپ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھ لیں گے اس جگہ پر بیٹھ کر کے کچھ پوچھیں جس سے بیان نہیں کر سکیں گے، آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، کدھر سے بیان کر رہے ہیں، کیوں آپ بیان کر رہے ہیں جس کا قرآن حدیث سے تعلق ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ کے سامنے ادھر بیٹھ کر کے دو نظریاں کریں۔ لیکن جب آگے سارے مادر کے ساتھ مورے بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، پھر آپ جو مرضی ادھر بیان کرتے رہیں، آپ بھی سنتے رہیں گے اور انہی غلط باتوں پر آپ سبحان اللہ بھی کہتے رہیں گے اور نعرے بھی لگاتے رہیں گے۔ لیکن جب قرآن پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا پھر آپ کے سامنے کوئی غلط بیان نہیں کر سکے گا، اور جو بیان کرے گا پھر وہ آپ سے بچ کے نہیں جائے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنی آنے والی نسل کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد جمعہ کی اذان ہونے پر کاروبار اور ریڈیو فروخت کرنا حرام کر دیا گیا، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں، جمعہ بھی چل رہا ہے، بازار بھی چل رہے ہیں، رکشے بھی پڑھ رہے ہیں، اڈے بھی پڑھ رہے ہیں، اسپتال بھی پڑھ رہے ہیں، بازار بھی پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے جمعہ کے دن اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پورا دن جب اذان ہو جائے سب کچھ بند ختم، اس سے پہلے ختم کر کے مسجد میں آئیں، اور جمعہ کی نماز ختم ہو جائے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جو مرضی کریں جدھر مرضی چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں نماز آئے پڑھتے رہے۔ لیکن ہمارا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے کم آتے ہیں، اس مسئلے میں کتنے بھی اعتماد ہوتی ہے، جمعہ کی 1:15 ادھر کی 1:30 ادھر کی 2، ہم وہ 2 بجے جاتے ہیں، 2 بجے جانے کا فائدہ نہیں، 1:15 جانے کا فائدہ نہیں۔ خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے اگر آپ مسجد میں نہیں گئے تو آپ کے جمعے کا کوئی فائدہ نہیں، فرشتے اپنے دفتر بند کر کے رکھ دیں گے، آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا کہ یہ محمد حسین آیا ہے، اس نے جمعہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آپ پورے کھولیں گے، تو کیا فائدہ آنے کا؟ آپ نے اگر اپنا نام لکھوانا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، تو خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آئیں تاکہ آپ کا نام فرشتے لکھ لیں اور آپ کا پتہ چلے کہ آپ نے جمعہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے کہ منافقین کی باتوں سے کبھی متاثر نہ ہوا کریں، وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، یعنی اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اور منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافق لوگ یہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کی اپنی باتیں سنا دیں کہ ان کی بےعزتی ہوگی، یہ بےعزتی نہیں ہے، اللہ کے ان کی عزت ہے۔ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ آج ہماری کمائیں کیوں رہتی ہیں؟ کاروبار کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ نماز کیوں رہ جاتی ہے؟ اولاد کی وجہ سے، بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں، لینے جا رہا ہوں، اس کی فیس کے لیے پریشان ہوں، کتابیں لینے جا رہا ہوں۔ اللہ کے یہ دو چیزوں کی وجہ سے تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ حلال حرام کا خیال نہ کرو اور اللہ کے احکامات اور فرائض ادا کرنا چھوڑ دو اور ان میں سستی کرو، اور پھر موت کا وقت آنے سے پہلے صدقہ کر لو، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا، مقررہ وقت آ جائے گا، پھر تمہیں ایک ذرہ جتنی مہلت نہیں ملے گی، اور اس وقت انسان کہے گا موت کے فرشتوں کو دے کر کے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنا سارا مال صدقہ کر لوں۔ یعنی اس وقت جو چیز بندے کو نظر آئے گی وہ صدقہ نظر آئے گا کہ یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تاکہ میری اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ اور آج ہم صدقہ جب ہمارے پاس موقع ہے ہم کتنا کرتی ہیں، کتنی گنجائش ہے، آپ 1 روپیہ کریں لیکن ضرور کریں کہ اللہ کو اتنا پسند ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ سے پیار کر کے کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو کریں۔ اور اس کے بعد جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اس کو ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ آگے سورۃ التغابن ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، یعنی تقدیر اور مشیت ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور سورۃ الانعام کی 17 پارے میں 17 نمبر آیت میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، تو آپ کو پھر در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی تنگی اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہیے، پھر صرف یا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر یا علی مدد، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حسین مدد، یا کشتی مدد کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ صرف ایک اللہ کو پکارے اور اسی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حالت میں سننے والا ہے۔ اور پھر سورۃ التغابن کے آخر میں فرمایا کہ مال، اولاد اور بیویاں اگر دین سے دوری کا باعث بنے، نماز روزہ اور دینی امور سے دوری اور غفلت کی وجہ بنے،
تو پھر یہ فتنہ ہے، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم نے پھر ان کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا حق زیادہ ہے۔ پہلے اس کا حق پورا کرنا ہے، نماز، اللہ اس کے رسول کا، پھر بیوی بچوں کو اپنے مال کو ٹائم دیں۔ پھر آگے سورۃ الطلاق ہے کہ مسلمانوں کو طلاق کے صحیح وقت میں طلاق دینے کا حکم ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے کبھی طلاق دینے کی تو کب دینی، کیسے دینی، اس کے طریقے بیان کیے گئے۔ اور اس میں کب طلاق دینی ہے کہ جب عورت پاک ہو، مینسی سے حیض سے جب پاک ہو اور ہم رشی کرنے سے پہلے اس کو طلاق دیں گے۔ لیکن اگر آپ ہم رشی کرنے کے بعد طلاق دیں گے یا مینسن کی حالت میں طلاق دیں گے، طلاق ہو جائے گا، مگر یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں۔ آج مسلمان طلاق کب دیتے ہیں مجھ سے پتہ ہی نہیں، اور پھر ایک بھی نہیں 100 طلاقیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کے طریقے نہیں بتائے، یہ بدعتیوں کے طریقے جو مسلمانوں میں آ چکے ہیں۔ اللہ نے جس طریقے سے آپ کو جوڑا ہے، اچھے طریقے سے خوشی سے جڑے ہیں، خوشی سے الگ ہونا ہے، احسان کر کے الگ ہونا ہے۔ ہمارے یہاں الگ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ملتے نہیں، ساری زندگی بولنا چلنا بند ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم شرعی طریقے سے طلاق دیتے نہیں۔ یعنی آپ اچھے طریقے سے رخصت کرو کہ نہیں نباہ ہو رہا، نہیں بات بن رہی، نہیں دیر مل رہی، نہیں آگے گاڑی چل سکتی، بجائے گالیاں دے دیں گے، روز مار پڑائی کرنے کی، دین کا اچھے طریقے سے الگ کرو، دے دلا کر کے جو دین کے طریقے اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ وہ بھی اچھی جگہ شادی کرے، اس کا دوسرے کے ساتھ نباہ ہو جائے گا، آپ بھی عورت ڈھونڈے، آپ کا بھی اچھے طریقے سے نباہ ہوگا، اس دنیا کو مزے سے یہ دین چاہتا ہے۔ لیکن عدالتوں میں چکر لگا کے ایک دوسرے کو ذلیل کر کے الگ ہونا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ طلاق کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ تو صحیح طریقے سے صحیح وقت میں طلاق دینی چاہیے۔ اور نکاح آپ کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ سال 6 مہینے لگتے ہیں آپ رشتہ طے کرتے ہو، اور طلاق بھی ایک دن میں ختم نہیں ہو جاتی، 9 مہینے سے سال لگتا ہے صحیح طریقے سے طلاق اگر آپ دے جدا ہونے۔ یعنی دین ہمیں اتنا ٹائم دیتا ہے کہ جدائی اتنی آسان نہیں ہے، سوچ سمجھ لو۔ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے ٹائم دیا، 3 حیض تک انتظار کرو اور سوچ وچار کرو کہ کیا تمہارا گزارا ہو سکتا ہے تو واپس آ جاؤ، طلاق نہ دو۔ ایک دی ہے، باقی 2 چانس ہیں، دوسری دے دی، پھر بھی دین کہتا ہے 3 مہینے تک 3 حیض تک انتظار کرو، ہو سکتا ہے تمہاری صلح ہو جائے۔ یعنی دین ابھی بھی آپ کو جدا نہیں کرنا چاہ رہا، دین گھر بگاڑنا نہیں چاہتا۔ اب تیسری ہو گئی، اب دین کہتا ہے کہ معاشرہ اب تو خیر بات، اللہ حافظ، اب تمہیں کوئی نہیں جدا کر، کوئی نہیں ملا سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ ملاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 ہو گئی، اب حلالہ کرو، نعوذ باللہ۔ حلالہ کیا ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ایک رات کے لیے نکاح کریں، کہ آپ کی بیوی ہے، یہ بندہ نکاح کرتا ہے اور رات کو یہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، صبح طلاق دے کے تمہیں واپس کر دے گا۔ یہ کیسی بےغیرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ایسے بندے پر جو حلالہ کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ اور ہمارے یہاں عام میں سینٹر کھلے ہوئے، مدرسوں کے اندر دفتر بنے کہ آپ کی بیویوں کا حلال کریں، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، کرائے کا سانڈ کہا ایسے بندے کو، حلالہ کرانے والے کو۔ اور حلالہ تو مرد کا ہونا چاہیے، عورت کا بھی۔ طلاق آپ نے دی ہے، لیکن مسلمان کو دین سیکھتے نہیں، سورہ طلاق کو پڑھتے نہیں، دوسرے بارے میں طلاق کے مسائل کو سیکھتے نہیں۔ یہی کام اگر شیعہ کریں جن کو نکاح مطلقہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے، اور یہی کام کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے جس کو حلالہ کہتے ہیں تو جائز ہے۔ یعنی وہ بھی مقررہ مدت کے لیے کر رہا ہے، آپ بھی مقررہ مدت کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی بغیرتی کر رہا ہے، آپ بھی بغیرتی کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا آپ کی یہ غیرت دوبارہ کرتی ہے کہ آپ کی بیوی ہو اور آپ ایک رات کے لیے کسی کو دے دیں اور صبح واپس لے لیں؟ اگر آپ انسان ہیں، غیرت مند ہیں، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دوبارہ کریں۔ آپ مر سکتے ہیں اگر اپنی بیوی ایک رات کے لیے کسی کو بھی دے دیں، لیکن اگر آپ دے رہے ہیں پھر آپ انسان اور غیرت مند نہیں ہے، پھر بے غیرت ہیں آپ، اور جو بے غیرت ہو پھر جو مرضی کرتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے، پھر وہ جو مرضی کرے۔ اس کے بعد خوف خدا کے فائدے ذکر کیے گئے کہ جو اللہ سے ڈر جائے، خوف خدا کرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ آزمائشوں سے، مسائل سے چھٹکارے کی شکلیں نکال دیتا ہے، اور پھر ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بنائی، یعنی 7 ہی زمینیں، 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں۔ آخری صورت ہے سورۃ التحریم، کہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام یا حرام کردہ اشیاء کو حلال کرنا جائز نہیں۔
یعنی اللہ کے پاس اختیار ہے، یہ چیز حلال ہے تو حلال ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو حرام نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی نظر میں حرام ہے تو حرام ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم میں انسانوں کی وجہ سے بھی آگ زیادہ ہوگی، پتھروں کی وجہ سے۔ جو چیز آپ آگ جلاتے ہیں، آپ نے آگ نہیں جل رہی تو آپ چھوٹا سا کاغذ لگاتے ہیں، وہ کاغذ کی آگ کتنی دیر تک رہتی ہے؟ 2 سیکنڈ میں۔ آپ لکڑی جلاتے ہیں تو لکڑی کی آگ کتنی دیر تک رہتی ہے؟ 10 منٹ تک۔ آپ جو اور سب چیز جلاتے ہیں اس کی آگ اور دیر تک رہتی ہے۔ پتھر کو جب آگ لگے گی اس کی آگ کتنا لمبا تک رہے گی اور پتھر ہی جلتے رہیں گے، اس میں انسان جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈراؤنا منظر ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ اس جہنم کا ایندھن اور لکڑیاں انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی دردناک قسم کی آگ ہوگی جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ اس آگ کا کوئلہ لے کر کے آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور مٹھی دبا لیں، چند سیکنڈ میں سراغ ہو جائے گا آپ کے ہتھیلی میں، اور جو آپ کو تکلیف ہوگی وہ الگ ہے۔ اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کرو پھر؟ نمازی بن دو، عقیدہ توحید اختیار کرو، اللہ اس کے رسول کی باتیں مانو، اپنی مرضیاں چھوڑ دو، گناہ کے کام چھوڑ دو، حرام کے چھوڑ دو، حلال کا خیال کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ٹھیک ہے یہ کرو تاکہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر فرمایا گیا ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے، یعنی اللہ کا عذاب جب آ جائے، اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کو اگر آپ نے منانا ہے تو آپ کے پاس طریقہ ہے کہ آپ اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی اور خالص توبہ کر لیں، کیونکہ وہاں اعمال کے ساتھ ساتھ توحید پر ہونا اور شرک سے بچ بچا کر کے زندگی گزارنا یہی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ آخر میں فرمایا کہ بہت سے کامل مرد گزرے ہیں، لیکن ان کامل مردوں میں یہ حدیث میں ذکر ہے شاید کی تشریح میں، لیکن عورتیں جو کامل ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن ان کامل عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت آسیہ ہیں اور حضرت مریم ہیں۔ اور کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت سلیم کے کھانے پر ایسے ہے، باقی کھانوں پر سلیم کی، جس طرح عربوں کے اندر یہ کھانا بڑا مشہور ہے کہ آپ گوشت والا سالن ہے، شوربہ، اس کے اندر آپ روٹی کے ٹکڑے ڈال کے کھائیں، یعنی جس طرح ہمارے یہاں گوشت والا سالن سب سے زیادہ قیمتی اور بہتر سمجھا جاتا ہے مہمانوں کے لیے، ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے تمام عورتوں پر۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی جاتی محرم کے اندر، مگر نہ کوئی قانون حاکم میں آتا ہے، نہ مسلمانوں کی غیرت جاتی ہے، نہ اس پر کوئی قانون بنتا ہے۔ پورے عام صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ جو نبی کے کسی صحابی کو بھی گالی دے، برا بھلا کہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب صحابی، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے، برا بھلا کہے، ان کی شان میں گستاخی کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے اس بندے پر لعنت ہے جو نبی کے کسی ایک ادنا درجے کے صحابی یا صحابیہ کی شان میں گستاخی کرے یا برا بھلا کہے یا ایسی باتیں ان کے سامنے رکھے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل صحابہ کے بارے میں نفرت کرنے لگے۔ آج ہمیں صحابہ کے بارے میں محبتیں بڑھانی چاہیے، صحابہ کے فضائل کثرت سے بیان کرنے چاہیے، تاکہ جو ہمارے ملک میں فتنے اٹھے ہوئے ہیں وہ فتنے بیٹھ جائیں، مر جائیں، اور ہماری نوجوان نسل اور فتنوں سے بچ سکے۔ اللہ کو اس سے دعا کریں ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔